الرحمن الرحیم۔ ملک میں بڑھتا ہوا سیاسی درجہ حرارت، پرواز کرتا ہوا ڈالر اور زمین بوس ہوتا ہوا روپیہ ملک کو خطرناک سمت کی طرف دھکیلنے کا اندیا دے رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا مارچ آزادی مارچ 25 اپریل کو اسلام آباد آنا چاہ رہا ہے اور حکومت کی طرف سے انہیں روکنے کے اشارے دیے جا رہے ہیں۔ ملک میں جلسوں اور جلوسوں سے حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کو اپنی طاقتیں دکھا رہے ہیں، جبکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام بڑھ رہا ہے۔ ہماری معیشت آئے دن پستی کا شکار ہو رہی ہے۔ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد ملکی معیشت سے اٹھ رہا ہے اور خاک بدہن ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جا پہنچا، مگر ایسے لگتا ہے کہ اب بھی سیاستدانوں کو اپنے مفادات پاکستان سے زیادہ مقدس ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو اپنی اپنی طاقت دکھا رہے ہیں اور پاکستان کی ڈی ویلیو ہوتی ہوئی طاقت کسی کو نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اس وقت ملک میں جو سیاسی طور پہ انارکی پائی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں آئے دن ملک کی صورتحال ابتر سے ابتر ہو رہی ہے۔ کاش کہ یہ سیاستدان اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر ملک کے وسیع تر مفاد میں حکومت و اپوزیشن مل کر بیٹھے اور ملک کی پست ہوتی ہوئی معیشت کو اوپر اٹھانے کے لیے اقدامات کریں۔ اگر یہ ایسا کر لیں گے تو ملک میں انہیں سنہری حروف سے تاریخ میں انہیں سنہری حروف سے یاد کیا جائے گا۔ مورخ یہ لکھے گا کہ پاکستان کے محب وطن سیاستدانوں نے اپنے اپنے سیاسی اختلافات کو بھلا کر ملک کی گرتی معیشت کو ایسا مضبوط کندھا فراہم کیا کہ وہ ڈی ویلیو ہوتا ہوا روپیہ پھر بلند ہوتا ہوا نظر آیا۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ملک کی معیشت کی بربادی میں جس کا جتنا کردار ہوگا اسے اتنا ہی نامناسب الفاظ سے تاریخ میں ضرور یاد کیا جائے گا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم برداشت کو فروغ دیں اور سیاسی جلسوں میں اپنے میٹنگوں میں انتہائی سنجیدہ گفتگو کریں، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، وزیر اعظم ہو یا سابق وزیر اعظم ہو، سب کو سنجیدگی کی ضرورت ہے اور سب کو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں اپنے مفادات کو پس پشت ڈالنے کی ضرورت ہے، تو تب ملک کی گرتی معیشت بحال ہو سکتی ہے، وگرنہ خطرہ ہے کہ خدا نخواستہ کہیں ہمارا ملک سری لنکا کی طرح دیوالیہ نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مملکت خداداد پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔